سب سے ذلیل قوم مسلمان، بے عزت قوم مسلمان. کسی نے پوچھا تھا سر کیسی بات کرتے ہیں؟ اس نبی کے فالوور، اس قرآن کو پڑھنے والے، سب سے اچھے دھرم کے پیروکار اتنے گھٹیا ذلیل کیسے ہو گئے؟ تو برنارڈ شاہ عیسائی ہو کر کہتا ہے اتنی اچھی کتاب قرآن، اتنا اچھا نبی رسولوں کا سردار، اتنا اچھا مذہب پا کر کے بھی آج تک اس قوم نے اس کی عظمت کو سمجھا نہیں. اس سے بدتر قوم کون ہو؟ یہ ہمارے گھر کی بات، دروازے پہ لکھ لیجئے، کبھی کام آئے گا جملہ. صاحب و بات کیا ہے؟ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، یہ جادو نہیں حقیقت. اس کو ذہن پہ آپ بٹھا لیں. ہم زمین پر بوجھ ہو گئے ہیں. آج سب سے زیادہ جیلوں کی خوراک ہماری نسلیں بنتی جا رہی ہیں. ہم ہیں کہ اچھے اسلام کا دعویٰ کر رہے ہیں. اسلام ہے کیا؟ بتائیں مجھے. آپ کے دروازے پر اگر کوئی ہندو شخص آ جاتا ہے بھیک مانگنے کے لیے تو آپ اس کا دھرم پوچھتے ہو؟ اگر یہی پوچھنا غریب نواز نے شروع کیا ہوتا تو؟ اگر یہی پوچھنا سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے مطب کے اس وقت کے جو خدام ہیں وہ پوچھنے لگے تب؟ مجھے بتائیں آپ، اسلام آگے بڑھے گا کہ سمٹ جائے گا؟ اگر تمہارے دروازے پر کوئی زخمی انسان پڑا ہے تو تم کہتے ہو چھوڑو اس کو، یہ تو مسلمان ہے ہی نہیں ہے. آپ اگر اسلام کے پیروکار ہیں، اسلام کے نمائندے ہیں، اسلامی راہ کے مسافر ہیں، تو اسلام میں اس حوالے سے کیا آرٹیکل پیش کیا گیا؟ اگر دل کہے تو میں تھوڑی سی باتیں اس حوالے سے کرتا ہوں تاکہ اس وقت کی نفرت کی فضا میں اعلیٰ حضرت سرکار کے نام کی اس عظیم الشان کانفرنس میں ہماری نئی نسل کے اندر جو بے چینی پائی جا رہی ہے اس کا تھوڑا سا علاج بھی سمجھ میں آئے. بیٹھیں گے سنیں گے انشاءاللہ. اب سنیے آپ، اسلام کسے کہتے ہیں؟ ہندوستان اور یہ پڑوسی ملک، یہ بھوٹان، یہ چائنا کی بڑی زمین ہے. غیر منقسم ہندوستان میں تقریباً 150 کروڑ بنام مسلمان پائے جاتے ہیں. 150 کروڑ لوگ بنام مسلمان پائے جاتے ہیں. ہم آپ سے پوچھتے ہیں کبھی اللہ کے رسول یہاں آئے؟ نہیں. صدیق عمر؟ نہیں. عثمان و علی؟ نہیں. کبھی حسنین کریمین انڈیا آئے؟ نہیں. کبھی امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام جواد تقی، امام علی نقی، امام حسن عسکری کبھی انڈیا آئے؟ نہیں آئے. پھر یہ اسلام کیسے پھیلا؟ تو کہنا پڑے گا یہ فقیروں اور درویشوں، غریب نواز سرکار کی دین ہے، وارث پاک کی محبت کی نشانی ہے، سرکار غازی پاک کا فیض و کرم ہے، بریلی کے تاجدار کی مبارک کرامتیں ہیں. انہوں نے کس ڈھنگ سے اسلام پھیلایا؟ یہ تھوڑی سی گفتگو ہے اسلام کے حوالے سے سننا. یہ باتیں ریکارڈ رہیں گی، کام آئیں گی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ آج ہم نفرتوں کے پرستار ہو گئے. ہر قدم قدم پہ، ٹرین ہو، فلائٹ ہو، ہر جگہ وہی اختلافات، وہی اختلافات. تو 40 سال کے بعد کیا ہوگا بھائی؟ جس نسل کو ہم پیدا کر کے چھوڑ کے چلے جائیں گے اس کے ساتھ جو چاہے گا، جو سلوک کر لے گا. صاحبو آئیے اس کے علاج کی طرف. بیٹھے رہیے گا. یہ باتیں آپ اپنے ذہن پہ سادے ورق پہ لکھتے جائیں. یہ زمین ہے دہلی کی جہاں محبوب الہی آرام کر رہے ہیں، جہاں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی آرام کر رہے ہیں، جہاں سلسلے نقشبند کا بے تاج بادشاہ خواجہ باقی باللہ لیٹے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. آپ کو تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ دہلی کی زمین ہے. قریب میں ایک جمنا ندی ہے، دہلی میں جمنا ندی ہے. وہیں پر اپنا حلیہ بدل کے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ٹہلتے ہوئے چلے گئے. جب جا کے دیکھا تو وہاں پر غیر مسلم ہندو مذہب کے لوگ، پنڈت برادری کے، پنڈت کی صورت میں وہ آنے والے لوگوں کو نہلا رہے تھے، ہندی میں جسے اشنان کہتے ہیں. بیٹا تم کہاں جا رہے ہو؟ بھائی کہاں جا رہے ہو آپ؟ بیٹا بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، 2 منٹ کے لیے بیٹھ جاؤ. اس کے بعد ہم تمہیں خود چھوڑ کر کے آئیں گے. ٹھیک ہے؟ 20 گھنٹے کا سفر کر کے آدمی 1 گھنٹے گفتگو کے لیے آتا ہے اور اس میں بھی آپ لوگ تبرک کے طریقے سے اسے تقسیم کر دیتے ہیں. سنیں، میں جانتا ہوں ضروری کام ہے لیکن یہ اس سے بڑا کام ہے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹہلتے ہوئے اپنا حلیہ بدل کے چلے گئے جمنا ندی کے کنارے پر. دیکھا تو پنڈت کے نوجوان لڑکے لوگوں کو نہلا رہے تھے، یعنی اشنان کرا رہے تھے. آگے بڑھے تو ایک بوڑھے پنڈت کو دیکھا تو ان کے ہاتھوں پہ ریشہ تاری تھا، کپ کپاہٹ تھی. خواجہ بختیار کاکی نے فرمایا بابا آپ کسی کو نہلاتے نہیں؟ تو اس نے کیا کہا؟ نہیں، بات یہ ہے کہ بیٹا وہ ہم بوڑھے ہو گئے، ہم سے کوئی نہاتا ہی نہیں، ہم سے کوئی اشنان نہیں کرتا، ہمارے بچے بھوکے رہتے ہیں، ہمارے گھر کے چولہے نہیں جلتے. کیا کروں، انتظار میں رہتا ہوں کوئی آئے نہائے، کچھ پیسے مل جائیں، میرے بچے بھوکے نہ مرے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو بات لگ گئی. واپس اپنی خانقاہ شریف میں آئے، پھر اپنا حلیہ تبدیل کیا، پھر اس پنڈت جی کے پاس گئے اور کہا کہ بابا مجھے اشنان کرنا ہے، مجھے اشنان کرنا ہے.
مجھے نہانا ہے. فرمایا بیٹھ جاؤ. اور پتھر کی سل پر خواجہ بختیار کاکی بیٹھ گئے. جب بیٹھ گئے تو آپ نے نہایا, اس نے نہلایا, اور جب نہا چکے تو کہا کہ بابا کتنے پیسے ہوئے؟ کہا 5 روپے. مثال کے طور پر آپ نے اپنی جیب سے 10 روپے نکالے, کہا اسے رکھ لیں. اس نے کہا 5 روپے زیادہ کیوں ہیں؟ 5 روپے زیادہ کیوں ہیں؟ تو فرمایا کوئی بات نہیں, رکھ لیں, بچوں کے کام آئے گا. آپ چلے آئے. آنے کے بعد آپ نے دوسرے دن پھر سفر کیا اور پھر جا کے کہا مجھے اشنان کرنا ہے. خواجہ بختیار کاکی کو پنڈت جی نے پھر نہلایا. واپس آئے. کتنے پیسے؟ کہا 5 روپے. 15 روپے دیا آپ نے. 5 10 بڑھا کے دیتے. روز جاتے نہانے کے لیے اور پیسے بڑھا کے دیتے. ایک دن وہی پنڈت جی مہرولی شریف خواجہ بختیار کاکی کے دربار شریف کے قریب سے نکلے تو مسلمان عاشقوں کی بھیڑ دیکھی. فرمایا بھائی آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو کہا کہ بات یہ ہے کہ ہمارے حضرت خواجہ بختیار کاکی غریب نواز کے لاڈلے, محبوب الہی صابر پاک کے دادا پیر, بابا فرید کے شیخ کامل, سبحان اللہ, خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کے پردادا پیر, دل کہے تو سبحان اللہ کہہ دو. بولے وہ اندر اپنے حجرے میں تشریف فرمائے, ہم لوگ ان کی زیارت کو درشن کو آئے ہیں. تو پنڈت جی نے کہا اگر اجازت دو تو ہم بھی ان کا درشن کر لیں. عاشقوں نے کہا جائیں, یہ رحمت کا ہے دروازہ, یہاں تالا نہیں لگتا, کھلا رہتا ہے 5 وقت میں خانہ محمد کا. جب پنڈت جی اندر گئے تو بتی جل گئی. دیکھا تو یہ وہی بزرگ ہیں جو روز میرے یہاں نہانے آتے تھے. یہ وہی بزرگ ہیں جو روز میرے یہاں نہانے آتے تھے. تو اس نے معلوم ہے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ بابا جی اگر میری نظر خطا نہیں کر رہی ہے تو پوچھوں آپ سے, آپ تو وہی ہیں جو روز میرے یہاں نہانے آتے تھے, 5 10 روپے بڑھا کے دیتے تھے. خواجہ بختیار کاکی نے فرمایا جی میں وہی ہوں, میرا نام قطب الدین بختیار کاکی ہے. تو پنڈت جی نے کہا اتنے لوگ آپ کے ماننے والے ہیں, آپ اتنے بڑے مہان ودوان آدمی ہیں, وہاں نہانے کے لیے کیوں آتے تھے؟ تو خواجہ بختیار کاکی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا پہلی ملاقات میں آپ نے کہا تھا کہ میرے بچے بھوکے سوتے ہیں, میرے گھر کا چولہا نہیں جلتا ہے, میں بوڑھا ہو گیا ہوں, مجھ سے کوئی نہاتا ہی نہیں, تو میں نے اپنا حلیہ بدل کے اس لیے نہانے کے لیے روز آتا تھا کہ تیرے بچوں کی شکم سیری کے لیے تیرے گھر کے چولہے جل جائیں, تیرے بچوں کی جو شکم پروری کا میٹر ہے وہ حل ہو جائے, تیرے بچے جو بھوکے سوتے ہیں نا وہ اس کا علاج ہو سکے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اتنا سننا تھا. تو پنڈت جی نے کیا کہا, دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. پنڈت جی نے کہا اوفو اب سمجھ میں آیا ہے, نہا آپ رہے تھے دھل میں رہا تھا. ہائے ہائے نہا آپ رہے تھے دھل میں رہا تھا. اب بابا جی دیر نہ کیجئے, اگر زحمت نہ ہو تو اپنی اسی حجرے میں میرے ہاتھوں پر ہاتھ دے کے مجھے کلمہ پڑھا کے مشرف بھائی اسلام کر لیجئے, تاکہ میری بھی پیشانی پر اسٹیکر چسپا ہو جائے, ان الدین عند اللہ الاسلام. میں آپ سے پوچھتا ہوں کتنی لڑائیاں ہوئی ہیں ایک شخص کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے, کتنی گولیاں چلی ہیں, کتنی تلواریں چلی ہیں, کتنے بچے یتیم ہوئے ہیں, کتنی عورتیں بیوہ ہوئی ہیں. آپ کو کہنا پڑے گا کچھ نہیں ہوا, بس اپنے بزرگوں کے اصول کو لانچ کیا بختیار کاکی نے. پوری ایک نسل حضور پر درود پڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور ہم ہیں کہ نفرتوں کے مجسمے کی صورت میں یہاں وہاں جاتے ہیں. مسلمان لڑکے جوانوں کے بیٹھے ہوتے ہیں, بسوں پہ سیٹ پر بیٹھے ہوتے ہیں, اور کوئی بوڑھا انسان آتا ہے اس کے لیے اپنی سیٹ بھی نہیں چھوڑتے. کیا امید رکھی جائے بتائیں آپ؟ کیسے بات بنے گی؟ کیا یہ نفرتیں بڑھتی جائیں گی؟ مجھے بتائیں, کیا یہ نفرتیں بڑھتی جائیں گی؟ آپ کو غریب نواز کو پڑھنا پڑے گا. اعلیٰ حضرت کی کانفرنس اس وقت ہوئی جب ہندوستان میں غریب نواز کی عظمتوں کے جلووں کے علم نصب ہوئے. غریب نواز سرکار کا سسٹم کیا تھا جو ہندوستان میں 90 لاکھ لوگوں نے حضور کی غلامی اختیار کی؟ کبھی سنا آپ نے؟ ہاں, مسلمانوں کے بچے غیر مسلم لڑکیوں کے ساتھ, مسلمانوں کی لڑکیاں ہندو مذہب کے لڑکوں کے ساتھ, یہ کیا ٹریجڈی ہے بھائی؟ خنزیر کا گوشت کھانے والوں کے سامنے درود پڑھنے والی بچیاں راتیں گزارتی ہیں. کبھی سوچا نہیں آپ نے؟ یہ کون سا دھرم دے کے بیٹھے ہوئے اپنے بچوں کو؟ آپ نعرہ لگانے کے لیے آئے ہوئے ہیں کہ بریانی کھانے کے لیے آئے ہوئے ہیں؟ تبصرے کرتے ہیں بھائی ان کو جو پڑھ رہے ہیں تقریر کر رہے ہیں نا, یہ نا وہ تو میں نے مشورہ دیا تھا, ورنہ حالانکہ ان کی تاریخ نہیں ملی, ورنہ وہ تو اور جماتا ہے. کمزور پڑ گیا نعت خواں یا خطیب تو بولتے ہیں یار کتنے پیسے میں آیا ہے. مطلب ہم کو لفظوں کی غرض و غایت سے کوئی سروکار نہیں. یہاں باتیں کیا ہو رہی ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب جو سب سے عظیم کتاب ہے, آپ نے اس کتاب کو اہمیت نہیں دی. میں معافی چاہتا ہوں آپ کو.
17 मरतबे साइंसदानों ने, अंग्रेजों ने चांद पर जाने की कोशिश की थी, जिस कुरान को आपने हल्के में ले लिया है। 17 मरतबे अंग्रेजों ने कोशिश की थी चांद पर जाने की और नहीं जा पाए। 18वीं मरतबे जब चांद पर नील आर्मी स्ट्रांग आज से तकरीबन 65 साल पहले गया और वापस आया नील आर्मी स्ट्रांग, उससे पूछा गया, इससे पहले बड़े बड़े साइंसदानों ने बड़ी कोशिश की थी और चांद पर नहीं गए, जाने की कोशिश की, ड्रॉप हो गए, तुम कैसे पहुंच गए? अगर दिल कहे तो बोलना। उसने कहा, कुरान पढ़ के गया हूं। वही कुरान जो हमारे यहां मस्जिद में रखा हुआ है। माइक गायब हो गया मस्जिद से, हॉर्न गायब हो गया मस्जिद से, कभी कुरान गायब नहीं हुआ। समझ रहे हैं आप? कभी कुरान गायब नहीं हुआ। कुरान शरीफ रखी हुई है 40 साल के जुजदान में लिपटी हुई, छिपकली के बीट ऊपर हावी है। मुसलमानों के बच्चे आज फला ढाबे पे वहाँ की चिकन चिल्ली बड़ी मशहूर है, वहाँ का शीरमार बड़ा मशहूर है, यही करते रह गए। बाबा फरीद गंज शकर रदी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने कहा कि हुजूर, मैं आपकी तकरीर बहुत सुनता हूँ लेकिन बातें असर नहीं करती हैं। बाबा फरीद ने कहा, एक काम कर। कहा, क्या तेरे मोहल्ले में कोई मस्जिद है? कहा, जी हुजूर। कहा, उसमें झाड़ू लगाया कर। कहा, इससे क्या होगा? कहा, तू खुदा के घर को साफ करेगा, खुदा तेरे दिल को साफ कर देगा। बैठा हुआ चिकन चिल्ली खाने के चक्कर में मोहल्ले की मस्जिद पर छिपकली ने कब्जा कर रखा है। इस्तिंजा खाने के लोटे गंदगी की अलामतें बने हुए हैं। कभी तौफीक नहीं हुई कि अपने जवान बेटे को ले जाकर के अल्लाह के घर में झाड़ू लगाता, इमाम और मुक्तदी की, मुअज्जिन की, मुकब्बिर की खिदमत करता और मस्जिद के दरो दीवार में इत्र लगाता, सजदेगाह पर इत्र पाशी करता, खुशबू लगाता। जब कोई नमाजी मस्जिद में आता, 3 मरतबा कहने की नीयत से सजदे में जाता, सुबहान रब्बियल आला, उसे खुशबू मिलती, तस्बीह वो बढ़ाता, सवाब इसके खाते में आ जाता। नहीं समझ में आया, हमें दीन समझ में नहीं आया। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे बहुत अफसोस होता है। कभी कभी जो खाना खाता हूँ ना, उल्टी होने लगती है जब मैं मुसलमानों की ज़बूहाली देखता हूँ तो। समझ रहे हैं आप? अभी मैं सैयद अनस हातमी मियां शाह साहब थे, झांसी के करीब में, माइक पर थे तो रोने लगे। बोले, आसिफ भाई, एक मुसलमान का लड़का अभी दूसरे फ्लोर से गिर करके ज़मीन पे वो मर गया, सर फट गया। लोगों ने उसकी लाश को उठाया तो उसके मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। यही तक बस नहीं, खुदा की कसम। बोले, उसके बाप को फ़ोन किया गया, उसके भाई को टेलीफोन करके बुलाया गया तो मालूम है, बोले, जब बाप आया, जब भाई आया तो जवान बेटे और जवान भाई की लाश के करीब जैसे दोनों पहुंचे हैं, दोनों शराब के नशे में थे। दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। साहिबों, कहाँ जाएंगे आप इतनी बड़ी आबादी लेकर के? बांग्लादेश हो कि नेपाल हो कि भूटान हो कि लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है, आप कहीं भी जाएं, लेकिन जहाँ जाएं कम से कम मखदूमा फातिमा के बाबा का दीन तो लेते जाएं। कभी किसी इमाम को 100 रुपये दे के पूछा आपने कि इस्लाम किसे कहते हैं, जिसके बारे में अल्लाह कहता है ये सबसे बेहतर मजहब है? मुझे बताएं, 200-200 किलोमीटर दूर से आए, पैसे आ गए तो इतना जोम कि सादात की तौहीन होने लगी। पैसे आ गए तो इमाम के फटे हुए लिबास का मजाक उड़ाया गया। पैसे आ गए तो जल से जुलूस करने वालों पे तंज के पत्थर बरसाए गए। पहले के दौर में पत्थर पैसे थे, लेकिन उनके अंदर तकब्बुर नहीं था, उनके अंदर जाहिलियत, आवारगी नहीं थी। मालूम है, एक मदीने शरीफ में एक साहब थे, उनके पास भी पैसे थे। अगर कहो तो थोड़ी सी छोटी सी कहानी बता दूं। न कोई नारा, न कोई हंगामा, सुन ले मेरी बात। मेरे लिए सबसे बड़ी बात है, मैंने बताया था मखदूम भाई से कि मेरे लिए सबसे बड़ी बात है लोग मेरी बात को सुन लें। मैं एक मुसाफिर आदमी हूँ, आज यहाँ हूँ, कल चला जाऊँगा, पता नहीं ज़िंदगी की कौन सी रात मेरी आखिरी है। समझे, शायर ने कहा था, ज़िंदगी मैं भी मुसाफिर हूँ तेरी कश्ती का, तू जहाँ मुझसे कहेगी मैं उतर जाऊँगा। समझ रहे हैं? मौला अली फरमाते हैं, इंसान एक दिन है से थे हो जाएगा, उसमें हम भी शामिल हैं। दुआ करो कि आखिरत की तैयारी का अल्लाह जज्बा अता फरमाए। उनका नाम था, मदीने शरीफ के थे, उनका नाम था अब्दुर रहमान फर्रुख। क्या नाम था? आवाज नहीं आई, और ऊंची आवाज। फर्रुख बोले। कल चाय पीने के इरादे से मत जाइए किसी होटल में, चाय पिलाने की नीयत से जाइएगा, ये बातें बताने की नीयत से जाइएगा। उनका नाम था अब्दुर रहमान फर्रुख। फिर से बोले, क्या नाम था? मदीने शरीफ में बीवी के पेट में मोहब्बत की निशानी यानी औलाद बीवी के पेट में थी। अब अपनी बीवी के पास आए, बोले, तेरे शिकम में मेरी मोहब्बत की निशानी मौजूद है। देखें इन्होंने इस्लाम को कैसे लॉन्च किया। देखें आप, बीवी के पेट में मोहब्बत की निशानी, एक बच्चा पल रहा था पेट में, बीवी के पास आए, बोले, तेरे शिकम में मेरी मोहब्बत की निशानी है। बोले, कहना क्या चाहते हो? बोले, ऐ मेरी बीवी, मैं मदीने शरीफ से बाहर जाना चाहता हूँ। बोले, मकसद? बोले, बिजनेस। बोले, कहने के लिए क्या? तो बीवी से शोहर अब्दुर रहमान ने कहा,
تیرے پاس میرے 30,000 روپے یہ ہیں، اسے رکھ لے۔ کتنے؟ 30,000 روپے اسے رکھ لے۔ تو شیخ عبد الرحمن فرخ کے پیسے بیوی نے رکھ لے۔ بولے کیا کرنا ہے؟ بولے ڈیلیوری میں اگر تکلیف ہو تو کچھ پیسے لگا دینا، زچہ بچہ کی سلامتی رہے، اور گھر بوسیدہ ہو چکا ہے، اگر گرنے کی پوزیشن پہ ہے تو کچھ پیسے گھر میں لگا دینا، اگر ڈیلیوری نارمل ہو جائے، گھر میں ضرورت نہ پڑے تو پورے پیسے کتنے تھے سنبھال کے رکھنا، آؤں گا تو پائی پائی کا حساب لوں گا۔ عبد الرحمن فرخ نے بات کی، آؤں گا تو پائی پائی کا حساب لوں گا۔ چلے گئے مدینہ شریف سے باہر، 22 سال کے بعد لوٹے، جوانی غائب ہو چکی تھی اور بڑھاپے کی دہلیز پر کھڑے تھے لڑکھڑاتے ہوئے۔ جیسے ہی مدینہ شریف میں داخل ہوئے، آنکھوں سے آنسو آ گیا، حضور کا شہر دیکھا تو آئے ہائے۔ گئے ہیں مدینہ شریف، کبھی جانے والوں کو دیکھ کے تڑپا بھی ہے؟ اے مدینہ جانے والوں مجھ کو بھی لیتے چلو، اے مدینہ جانے والوں مجھ کو بھی لیتے چلو، کارواں میں کیا غبارے کارواں ہوتا نہیں، کارواں میں کیا غبارے کارواں ہوتا نہیں۔ گھروں میں لیٹرنگ کے ٹائلز اٹالین کے لگے ہوئے ہیں، جرمنی سے ماربل آ گیا، مکرانہ سے پتھر لگے ہوئے ہیں، لیکن آج تک حضور کا شہر نہیں دیکھا، آج تک مدینہ شریف دیکھنے کا جذبہ نہیں پیدا ہوا۔ کیا کرے گا اتنی دولتیں کما کے میرا بھائی؟ جلسوں میں تنقید کرتے ہیں، اتنے پیسے کیوں خرچ کیے گئے؟ حضور کے نام پہ خرچ کیے گئے، حضور عطا کرنے والے ہیں۔ سنیں، عبد الرحمن فروخ کہتے ہیں میں 22 سال کے بعد لوٹا تو میں اجڑ گیا تھا، بوڑھا ہو گیا تھا، مدینہ شریف میں قدم رکھا تو حضور کی یاد آئی، میری آنکھیں بھر آئیں، یہ وہی شہر ہے جس شہر میں حضور چلتے تھے، یہ مدینہ ہے سر کے بل چلیے، اس زمین پر حضور چلتے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں آگے بڑھا تو میں نے کہا میری بیوی پتہ نہیں ہے کہ مر گئی، میرا گھر ہے کہ اجڑ گیا، میری آنے والی نسلیں تھیں کہ ختم ہو گئی، پتہ نہیں کہاں ہے۔ کہیں جانے سے تو بہتر ہے کہ پہلے حضور کی بارگاہ میں حاضری دے لی جائے۔ بہت بہت شکریہ، بیٹھ جائیں۔ کہیں جانے سے تو بہتر ہے کہ پہلے دربار مصطفیٰ کی حاضری مقصود، وہاں چلے جائیں۔ ان کا نام میں نے کیا لیا؟ بات کریں، مجھ سے بات کریں، کیا لیا؟ عبد الرحمن فرخ۔ بہت بہت شکریہ بھائی، بیٹھ جائیں بھائی جان، بیٹھ جائیں آپ بھائی، بیٹھ جائیں، قسطنطنیہ کی دیوار بنے ہوئے ہیں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں بیٹھ جائیں بھائی، بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں۔ سنیں، عبد الرحمن فروخ، ادھر دیکھیں بھائی، ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ بیٹھیں، آپ سکون سے، کوئی ضروری کام ہو تو کریں، یہ وقت بہت قیمتی ہے، اسے ساعت مستجاب کہتے ہیں، یہ دعاؤں کی قبولیت کی جگہ، یہی ذکر مصطفیٰ کی جو بہاریں ہیں نا، ہمارے ان علماء کرام کو خود کفیل کریں گے انشاءاللہ، اس علاقے کو باغ و بہار میں تبدیل کریں گے، چراغ سے چراغ جلے گا۔ عبد الرحمن فروخ کہتے ہیں میں گھر نہیں گیا، سیدھے روضے مصطفیٰ کے قریب آیا، مزار مصطفیٰ کے قریب گیا، خوب رویا، میں نے کہا سرکار مجھے معاف کر دیں، میں نے اپنی زندگی کے 22 سال بزنس میں خرچ کر دیے، ہماری صبحیں ہماری شامیں آپ کی بارگاہ میں گزرتی تھیں، سرکار معافی چاہتا ہوں، میں 22 سال آپ کے شہر سے دور رہ کے زندگی کے خرچ کر کے آ گیا ہوں، حضور میری خطا کو معاف کریں۔ حضور کی بارگاہ میں رویا، دل کو سکون ملا۔ جیسے میں باب فاطمہ سے نکلا، میں نے سوچا کہ اصحاب صفہ کے چبوترے سے ہو کے حضور کی مسجد میں جاؤں، میں نے کیا دیکھا کہ حضور کی مسجد عاشقان حضور سے کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، حضور کی مسجد حضور کے غلاموں سے بھری ہوئی ہے۔ میں نے غور سے دیکھا تو حضور کے منبر پہ حضور کا ایک عاشق، حضور کے شہر میں حضور کے عاشقوں کے سامنے حضور کی مزار پاک کے قریب حضور کی باتیں کر رہا ہے۔ عبد الرحمن فروخ کہتے ہیں جہاں جگہ ملی بیٹھ گیا۔ میں 20-22 سال کا کڑیل جوان ایک لڑکا، ابھی داڑھی کے بال بھی ذقن کے اوپر نہیں آئے تھے، ابھی تو اس کی پیشانی پر خوب انوار و تجلیات کی بارش نے اسٹیکر بنا کے اپنے قبضہ کیا تھا، ابھی زیادہ زندگی کی بہاریں اس نوجوان محدث مدینہ نے گزاری نہیں تھی، لیکن جب وہ بات کرتا تھا تو واہ محمدہ کے نعرے لگتے تھے، جب وہ حضور کی باتیں کرتا تو لوگ اپنے کلیجے پکڑ لیتے تھے، اور حضور کے نام پر حضور کی بارگاہ میں چیخ و پکار کی فضا قائم تھی، ہر کوئی ماتم کر رہا تھا، ہر کوئی ہجر مصطفیٰ میں تڑپ رہا تھا، آنکھیں اشکبار ہوتی چلی گئیں، لوگ روتے رہے اور وہ حضور کی باتیں کرتا رہا۔ عبد الرحمن فروخ کہتے میں بھی روتا رہا اس کی تقریر پر، اس قدر زود اثر اس کی باتیں تھیں، دلوں پر اثر کرتی تھی، میں بھی تڑپتا رہا عاشقوں کے بیچ میں۔ اس کی تقریر ختم ہو گئی، لوگ اس کے قریب ٹوٹ پڑے، کوئی ہاتھ کو چومتا، کوئی پیر کو چومتا، کوئی امامے کی پیچ کو چومتا۔ میں نے سوچا اس نوجوان محدث سے میں بعد میں ملاقات کروں گا، پہلے سرکار کی بارگاہ سے اجازت لوں اور چلوں، دیکھوں کہ میرا گھر ہے کہ اجڑ گیا، میری بیوی ہے کہ مر گئی، میری نسل ہے کہ ختم ہو گئی۔
محدث مدینہ کی تقریر کے ختم ہونے کے بعد عبد الرحمن فروخ کہتے ہیں ذہن پہ زور دیا اور مدینے کی اس گلی کی طرف چل پڑا جس گلی میں میرا مکان تھا. کچھ کچھ بھولی بسری یادیں مجھے مطمئن کرتی رہیں. آگے گیا تو ایک دروازہ مجھے بوسیدہ ملا. میری نظر نے خطا نہیں کی، بس یہ میرا گھر آ گیا. میں نے دروازے پہ دستک دی تو اندر سے ایک بوڑھی عورت نکل کے آئی. اس نے مجھے دیکھا، میں نے اسے دیکھا، میں نے اسے سلام کیا. اس نے میرے سلام کا جواب دیا. اس نے کہا آپ کون؟ تو میں نے کہا آپ کون؟ تو اس نے کہا کہ میں عبد الرحمن فروخ کی بیوی ہوں. آپ کون؟ بولے میں عبد الرحمن فروخ ہوں. نگاہوں نے نگاہوں کو پہچان لیا. اصولوں پر جو آنچ آئے تو ٹکرانا ضروری ہے، جو زندہ ہو تو پھر زندہ نظر آنا ضروری ہے. تھکے ہارے پرندے جب بسیرے کے لیے لوٹیں تو سلیقہ مند شاخوں کا لچک جانا ضروری ہے. اس عورت نے دیکھا تو اپنے شوہر کو قدموں پہ گر گئی اور اپنی آنکھوں سے شکر کے سجدے ادا کیے. اے میرے مولا میرا سہاگ سلامت ہے، اے میرے مولا میرا سر تاج سلامت ہے، اے میرے مولا میرے سر کا تاج سلامت ہے، اے میرے مولا میرا مستقبل موجود ہے. بوڑھا ہے تو کیا ہوا، آ گیا میرے گھر پہ میری بہار بن کے. میں تو سمجھ رہی تھی میں بیوہ ہو گئی، لیکن میرے شوہر کو تو نے باقی رکھا ہے. اے ہمیشہ باقی رہنے والے، شکر کے سجدے ادا کیا. اندر گھر پہ لے گئی، آئی بیٹھی. اتنے سالوں کے بعد آپ آئے ہیں. بیوی خوش تھی، در و بام خوش تھے، در و دیوار خوش تھے، گھر کے برتن بھی آپس میں مسکرا رہے تھے. بیوی نے جلدی سے اپنے شوہر کے لیے روٹیاں بنائیں. جیسے عبد الرحمن فروخ کھانے کی شروعات کی، ابھی ایک لقمہ ہی اپنے منہ کے وسیلے سے اپنے شکم میں اتارا تھا. بولے بیوی ادھر آؤ. بیوی نے کہا کیا بات ہے؟ کہا تیرے پیٹ میں 22 سال پہلے ایک میری محبت کی نشانی تھی، وہ کیا ہو گئی؟ وہ کیا ہو گئی؟ تو بولے آپ سکون سے کھانا تو کھا لے. کھانا کھانے لگ گئے. پھر کیا بولے؟ گھر تو ویسے ہی ہے جیسے چھوڑ کے گیا تھا. وہ کتنے؟ ہاں دیکھو یہ پیسے ہیں تو یاد ہے لوگوں. کتنے؟ بولے وہ 30,000 روپے. کیا ہوئے؟ کیا ہوئے؟ تو کہا سکون سے کھانا کھا لو، پائی پائی کا حساب دیتی ہوں، پہلے سکون سے کھانا تو کھا لیں. شیخ عبد الرحمن فروخ کہتے ہیں میں کھا رہا تھا، اچانک مجھ کو حضور کی مسجد کے ممبر کے خطیب محدث مدینہ وہ 20-22 سال کا جوان یاد آیا. میں نے کہا بیٹھ بیٹھ. بولے کیا ہوا؟ میں نے کہا ابھی میں حضور کی بارگاہ سے ہو کے آ رہا ہوں. ایک بچے کو میں نے تقریر کرتے ہوئے دیکھا. اس کی تقریر دل پر اثر کر رہی تھی، اس کی باتیں دلوں کو روشنی دے رہی تھی، اس کی باتیں دلوں کو مستنیر کر رہی تھی، اس کی باتیں فکر کو مسلمان کرتی تھی، اس کی باتیں سوچ کو مسلمان کرتی تھی، اس کی باتوں سے حضور کی محبت کی خوشبو آتی تھی. اہل مسجد نبوی تڑپتے تھے، روتے تھے، بلکتے تھے حضور کا نام سن کے، واہ محمدہ کے یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے تھے. یہ کون ہے؟ تو بیوی نے کہا پہلے سکون سے کھانا تو کھا لیں. ابھی کھانا کھا ہی رہے تھے، گلی سے نعرے کی آواز آئی. مثال کے طور پر نعرے تکبیر، نعرے رسالت، ہٹو بچوں کی آواز آئی. تو دسترخوان سے اٹھے عبد الرحمن فروخ اور دروازے کے قریب آئے. دروازہ کھولا اور دیکھا تو وہی محدث مدینہ 20-22 سال کا کڑیل جوان ان کے گھر کی گلی سے گزر رہا تھا. بولی آواز دی، بولے اے میری بیوی جلدی جلدی باہر آ جا. وہ بیوی بھی آ گئی. کہا دیکھ ابھی میں نے جس نوجوان کی بات کی ہے نا اپنی گلی سے گزر رہا ہے، جس محدث مدینہ کی بات کی ہے دیکھ اپنے دروازے سے گزر رہا ہے. دیکھ لے اس کی پیشانی کتنی چمکدار ہے، وہ ماں کتنی پاکیزہ ہوگی جس نے 9 مہینے اسے اپنے پیٹ میں رکھا ہوگا. وہ باپ کتنا خوش قسمت ہے کہ جس کی محبت کی نشانی یہ ہے. ماں باپ کا یہ بڑھاپے کا سہارا بنے نہ بنے، لیکن میرا دل کہتا ہے اے میری بیوی یہ اپنے ماں باپ کی مغفرت کا سامان ضرور بنے گا. اے میری بیوی دیکھ دیکھ 70 سال کے بوڑھے اس کے قدم کی مٹی اٹھا اٹھا کے چوم رہے ہیں. دیکھ میری ماں، دیکھ میری بیوی، دیکھ دیکھ پورا شہر اس کے پیچھے پیچھے دیوانہ مار گھومتا ہے. جیسے یہ باتیں ہوتی رہی عبد الرحمن کی فروخ کی بیوی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کو دوپٹے میں جذب کرتی رہی اور خاموش کھڑی روتی رہی. اچانک وہ نوجوان محدث مدینہ عبد الرحمن فروخ کے دروازے پہ ٹھہر گیا. جیسے دروازے پر رک گیا، ٹھہر گیا، نعرہ لگانے والے لوٹ گئے. اس نے سلام کیا. عبد الرحمن فروخ کی بیوی نے جواب دیا. اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا. عبد الرحمن فروخ کی بیوی نے اپنا ہاتھ بڑھایا. اس نے اس عورت یعنی آپ کی بیوی کا ہاتھ چوما، سر پہ رکھا. اپنی اس عورت نے اس محدث مدینہ کے ساتھ اندر آ گئی. شیخ عبد الرحمن صاحب کہتے ہیں میرے دماغ میں غصے کا غلبہ جلال آ گیا. جیسے میری بیوی کے قریب وہ نوجوان بیٹھا، میں نے کہا اے میری بیوی یہ کون ہے جس نے تیرا ہاتھ چوما ہے؟ یہ کون ہے جس نے تیرے ہاتھ کا احترام کیا؟ یہ کون ہے؟ یہ 20-22 سال کا نوجوان میرے گھر میں میری موجودگی میں تیرے ہاتھ کا بوسہ لیتا ہے. بیوی رونے لگی. اس نے اپنے شوہر کی پیشانی چوم کر کے مجھ سے کہا تھا 22 سال پہلے جب آپ گئے تھے
تو میرے پیٹ میں آپ کی محبت کی نشانی تھی، اور آپ نے کہا تھا اس کی ڈلیوری میں آسانی ہو، پیسے کا انتظام میں نے کر دیا ہے، گھر اگر ٹوٹنے کی پوزیشن پہ آئے تو ان پیسوں کو لگا کے گھر کو بچا لینا، اور سنیں اور اگر کوئی کام نہ ہو تو پائی پائی کا حساب میں آ کے لوں گا، میرے پیسوں کو ضائع مت کرنا۔ بولے چھوڑ، یہ بتا یہ لڑکا کون ہے؟ بیوی نے ایک جملہ کہا تھا، اے میرے شوہر، یہ وہی تیری محبت کی نشانی ہے جس سے 22 سال پہلے میں نے 9 مہینے اپنے شکم میں رکھا تھا، تو نے مجھ سے کہا تھا پائی پائی کا حساب دوں گا، دیکھ لے پائی پائی کا حساب عاشق رسول محدث مدینہ بن کے تیرے سامنے موجود ہے۔ اے میرے شوہر دیکھ لے، میرے دوپٹے پٹے ہوئے ہیں، دیکھ لے میری چپلیں آج تک ٹوٹی ہوئی ہیں، میں نے نئے لباس نہیں خریدے، میرے ہونٹ پر یہ غربت و افلاس نے قبضہ کر رکھا ہے، میری بال یہ چاندی جیسے سفید ہوئے ہیں غریبی کی وجہ سے، خشک روٹیاں کھائی ہیں لیکن تیرے پیسوں کا میں نے صحیح استعمال کیا، سارے پیسے میں نے خرچ کیے ہیں اپنے اس بیٹے کو عاشق رسول اور عالم رسول بنانے میں خرچ کیا ہے۔ اے میرے شوہر تجھے پتا نہیں ہے، آج میرا بیٹا جب حضور کی ممبر پہ بیٹھ کے تقریر کرتا ہے تو جکارتہ انڈونیشیا سے لوگ آ جاتے ہیں، استنبول ترکی سے لوگ آ جاتے ہیں، ایران کے شیراز سے لوگ آتے ہیں، اور یہ کہہ کے نعرہ لگاتے ہوئے حضور کے شہر سے واپس جاتے ہیں، یار اتنے سالوں کے بعد جب حضور کی باتیں کوئی حضور کا عاشق کرتا ہے تب دل میں چلتا ہے، اگر یہی باتیں حضور کرتے ہوں گے صدیق و عمر کے سامنے تو صدیق و عمر کتنا مچلتے رہے ہوں گے۔ دیکھ لے میری، اتنا سنا تو مچل گئے، اپنی بیوی کے پیشانی کو چوما اور بولے اے میرے مولا تیرا شکر ہے، اگر ایسی پاک باز نیت خالص کے ساتھ رہنے والی لڑکیاں ہر گھروں کی زینت بن جائیں تو ان کے بچے آوارہ نہ ہوں، ہر گھر سے عاشق رسول کی آواز آنے لگے۔ آج ہمارے بچے شراب پیتے، معافی چاہتا ہوں میں، ہماری بچیاں آوارہ ہو گئی، ہمیں اس کی فکر نہیں ہے، بالکل فکر نہیں ہے، اللہ کے رسول کے سسٹم سے ہم نے انحراف کر لیا، بہت حالات ناگفتبے ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں باتیں اپنی ختم کر دوں، پتہ نہیں میری گفتگو آپ کے کسی معیار کے کسی ڈبے میں رکھنے کے لائق ہے کہ نہیں ہے، اس سے کچھ وہ پیسے سمجھ لیں جو کبھی کبھی جمعہ مسجد میں چھوڑ دیے جاتے ہیں کہ اب یہ پیسے متروک ہو گئے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ بس یہی سمجھ لیں آپ، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دین ہندوستان آیا، آج مسلمان کیا کرتا ہے؟ ہاں آوارگی ہے۔ آپ ہندو مذہب کے لوگوں کو دکھا دکھا کے کھانا کھاتے ہیں، ان کو تو کھلا کھلا کے کھانا کھانا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا دین آج ہمارے درمیان سے رخصت ہو رہا ہے، ہم جیل میں ٹھونسے جا رہے ہیں، بلڈوزر ہمارے گھروں پہ چل رہے ہیں، مساجد کی توہین ہو رہی ہے۔ صاحبو آؤ ہندوستان کے اس مبارک اسلوب کی طرف آؤ، آئین کی طرف، آرٹیکل کی طرف آؤ جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں دیا۔ یہ اعلیٰ حضرت سرکار کے نام کی کانفرنس ہے، ہمیں اگر مسلک اعلیٰ حضرت کے نام کے نعرے لگانے چاہیے اور لگانے چاہیے ہی، ہماری سرشت میں داخل ہے، تو کوئی پوچھے یہ مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے تو کہنا یہ ایک بات یہ بھی بتا دینا کہ یہ بھی مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ کیا نا بولے نا بھائی، کیا وہ اے بھی مسلک، وہ کیا مسلک اعلیٰ حضرت ہے؟ اسے سن لیں، نعرہ مت لگانا، نہ زور سے بولنا، بس مجھے آپ خاموش ہیں اچھے لگتے ہیں، مجھے بولنا آپ کا کم اچھا لگتا ہے، آپ کا کردار اچھا ہو تو زیادہ اچھا لگتا ہے، آپ اچھے ہو جائیں تو میں بھی اچھا ہو جاؤں، میں معافی چاہتا ہوں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اعلیٰ حضرت سرکار کی بارگاہ میں مغرب کی نماز کے بعد کبھی کبھی، دیکھیں یہ اسلام ہے، کبھی کبھی ایک لڑکا ایک ٹفن لے کر کے کھانا لینے آتا تھا۔ بھائی بڑی بات، حضور معافی چاہتا ہوں، ختم، معافی چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت سرکار کی بارگاہ میں ٹفن لے کر کے ایک بچہ